سب سے پہلے آپ کو اسلام آباد براہ راست لیے چلتے ہیں. معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل میڈیا بریفنگ دے رہے ہیں. آپ کے لیے یہ میسج ہوگا کہ ایک تو یہ کہ آپ کو سلام ہے آپ کی اپنی ڈیوٹی اپنے کام سے لگن کے بارے میں، مگر اس سے بھی زیادہ کہ اب جب کہ یہ ویکسینز اویلیبل ہیں تو پلیز ان کو لگوائیے. اس سے آپ بھی بچیں گے اور آپ کی صحت بھی انشاءاللہ قائم رہے گی، اور ہمارے ہیلتھ کیئر سسٹم کی پائیداری کے لیے، مضبوطی کے لیے آپ کی جو گراں قدر خدمات ہیں وہ جاری رہ سکیں گی. تو پھر سے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ چونکہ اب اس مہم کا آغاز ہمارے فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکرز سے ہوا ہے، تو پلیز مہربانی کر کے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کروائیے، بچاؤ کے لیے ویکسین لگوائیں. ابھی تک 52,000 سے زیادہ ہیلتھ کیئر ورکرز جو ہیں ان کی ویکسینیشن ہو چکی ہے، پہلی ڈوز ان کو لگ چکی ہے. اور ہمارے لیے ہمارے جو ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں وہ رول ماڈل بطور ایک مثال کے لیے مثال کے طور پہ ہمارے سامنے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ ویکسین لگانا اس چیز کی عکاسی ہے کہ وہ اس کی ایفیکیسی کو، اس کی افادیت کو، اس کی سیفٹی کو کتنا ٹرسٹ کرتے ہیں. اس میں کیا طریقہ کار اختیار کیا گیا، کیا گائیڈ لائنز تھیں، تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاتا چلوں. ایک چھوٹی سی تبدیلی ہم نے جو اپنے سسٹم میں کی وہ یہ کہ شروع میں جو فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکر تھے ان کو ایک لسٹ کے مطابق وہ پری رجسٹر ہوتے تھے اور پھر ان کی باری آتی تھی. اس میں ایک تھوڑی سی تبدیلی یہ ہم نے کی ہے، اور اس سارے معاملے کو زیادہ آسان بنانے کے لیے اور مؤثر بنانے کے لیے ایک چھوٹی سی تبدیلی. وہ کیا ہے کہ اگر آپ فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکر ہیں جس کی عمر 60 سے کم ہے، یہ 60 والا مسئلہ بھی میں ابھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں، لیکن اگر آپ فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکر ہیں اور آپ کی 60 سے عمر کم ہے، تو آپ پہلے تو آپ نے کرنا یہ ہوتا تھا کہ اپنا نمبر میں میسج کرتے تھے اور ویکسینیشن سینٹر اسائن ہونے کا انتظار کرتے تھے. تبدیلی یہ کی گئی ہے کہ اب آپ صرف اپنا نمبر 1166 کو CNIC نمبر، اور یہ بھی بتاتا چلوں اس میں ڈیش وغیرہ نہ ڈالیے، جو پورے نمبر ہیں بس وہ لکھیے، نام بھی لکھنے کی ضرورت نہیں، صرف CNIC 1166 SMS کریں اور اپنے قریبی ویکسینیشن سینٹر کو وزٹ کریں. اور جو لسٹ ہے ان ویکسینیشن سینٹرز کی وہ ncoc.gov.pk پر موجود ہے. تو اپنے قریبی سینٹر کو وزٹ کیجئے، اور آپ جب وہاں جائیں گے تو وہاں آپ کی ویکسینیشن ممکن بنائی جا سکتی ہے. اب اگر وہ تمام ہیلتھ کیئر ورکرز، فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکرز جن کی عمر 60 سے زیادہ ہے، ان کے بارے میں بھی تھوڑی معلومات آپ کو ابھی بتا دوں. اچھا، اب جو دوسرا مرحلہ ہمارا ویکسینیشن کا ہے اس کے بارے میں بہت عرصے سے ہم بتا رہے ہیں کہ وہ 65 سے زیادہ عمر کے لوگوں کے ساتھ شروع کیا جائے گا، اس کا آغاز وہاں سے ہوگا. اچھا، 15 فروری سے ہم نے اناؤنس کیا کہ جو اگلا مرحلہ ہے اس کے لیے آپ اپنے آپ کو پری رجسٹر یا رجسٹر کروانا شروع کر دیں اگر آپ کی عمر 65 سے زیادہ ہے. اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اسی طرح 1166 کو 1166 کو اپنا CNIC بغیر ڈیش ڈالے، بغیر سپیسز دیے، سیدھا تمام نمبرز لکھیں اس میں اور 1166 کو SMS کریں. اور پھر اس کے ذریعے جو جواب آئے گا اس کے ذریعے جو مزید آپ کو معلومات ہیں اس کے ذریعے پتہ چلے گا کہ کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا. یہ آپ کو بتا دوں کہ اس کا آغاز انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ مارچ کے شروع سے ہو جائے گا، کہ آغاز سے ہو جائے گا. اس میں اگر آپ باقی تفصیلات دیکھنا چاہیں تو NCOC کی ویب سائٹ پہ بھی وہ معلومات موجود ہیں، وفاقی وزارت صحت کی ویب سائٹ پہ، اور فیس بک اور ٹویٹر اور انسٹاگرام اکاؤنٹس کے اوپر بھی یہ ساری انفارمیشن موجود ہے اگر آپ کو فردر معلومات چاہیے ہوں. اچھا، یہ بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ آخر کار 65 سے زیادہ کی عمر کا کیوں ہم نے انتخاب کیا اس ویکسین کو جب ہم عام شہریوں کے لیے شروع کریں گے ہیلتھ کیئر ورکرز کے علاوہ. اس کی وجہ بڑی سادی ہے. تقریباً جو 12,500 کے قریب اموات ہو چکی ہیں اس کووڈ-19 کی وجہ سے پاکستان میں، ان میں سے بیشتر جو ہیں ان کی عمر اس عمر سے زیادہ تھی.
اور یہ ہمارے پیارے تھے، ہمارے معاشرے کا ایک اہم حصہ تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم ہے کہ جو ہمارے شہریوں کی یہ سیگمنٹ ہے، یہ جو لوگ ہیں جن کی 65 سے عمر زیادہ ہے، ان سے ہم ویکسینیشن کا آغاز کریں۔ اور میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ کی عمر 65 سے زیادہ ہے تو اپنے آپ کو رجسٹر کیجئے، اور اگر آپ کی عمر زیادہ نہیں ہے لیکن آپ کے گرد لوگ ہیں، آپ کے والدین ہیں، باقی عزیز و اقارب ہیں، تو ان کو بھی اس رجسٹریشن کے پروسیس میں شامل کریں، ان کی مدد کریں ان کو رجسٹر کرنے میں۔ اچھا، کچھ گفتگو رہی یہ 60 سال سے زیادہ عمر کے معاملے کی، یہ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، دوبارہ بھی بتا دیتا ہوں۔ جو موجودہ مرحلے میں اس ویکسین استعمال ہو رہی ہے، جو اس وقت ہم فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکر کے لیے ویکسین استعمال کر رہے ہیں، اس کا نام سائنو فارم ہے، یہ چین سے آئی ہے، اور ہم نے یہ اناؤنس کیا تھا، اور میں پھر بتاتا ہوں کہ ہم نے یہ ریکمینڈ نہیں کیا کہ یہ 60 سال سے زیادہ کے لوگوں میں استعمال کی جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ ویکسین بذات خود سیف نہیں یا مؤثر نہیں۔ آخر کیا وجہ ہوئی کہ ہم نے یہ جو اناؤنسمنٹ کی کہ یہ 60 سے اوپر استعمال نہ کی جائے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کبھی بھی کسی ویکسین کے لیے، کسی دوا کے لیے ٹرائلز کیے جاتے ہیں تو وہ جو انفارمیشن ہوتی ہے، وہ جو ڈیٹا ہوتا ہے، اس کو اینالائز کرتے ہیں، اس کے بیسس کے اوپر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ کن صورتحال میں استعمال کی جانی چاہیے۔ یہ جب ٹرائل کنڈکٹ ہوا تو اس میں 60 سے زیادہ کے جو افراد تھے جنہوں نے حصہ لیا ٹرائل میں، ان کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی کہ اس کے اوپر ایک مناسب اسٹیٹسٹیکل انالیسس جو ہے وہ کیا جا سکے۔ اب جب اعداد و شمار اتنے نہ ہوں کہ اس کے اوپر ایک واضح فیصلہ دیا جا سکے، تو اس صورتحال میں ہوا یہ کہ جو ہمارے قومی ماہرین ہیں، پاکستانی ماہرین ہیں اس معاملے کے، انہوں نے یہ ہمیں گائیڈ کیا کہ اس کے استعمال کو فی الحال جب تک اور اضافی ڈیٹا نہیں آتا 60 سے زیادہ سال والی عمر کا، تو اس کا استعمال محدود رکھا جائے 60 سال کی عمر تک۔ اس بات سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ ہمارے عوام کو اس چیز پہ یقین ہونا چاہیے کہ جو ہمارے ماہرین ہیں اور جو ہماری حکومت ہے، ایسے ماہرین کو چن رہی ہے جو ان اعداد و شمار کو بہت باریکی سے، بہت ذہانت سے اور بہت ایکسپرٹیز کے ساتھ، مہارت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، اور وہ عوامی صحت کو سب سے پہلے ترجیح دیتے ہیں اور اس کو مد نظر رکھتے ہیں۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ اگر سائنو فارم 60 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو نہیں لگے گی تو پھر ہم ان کو کیسے پروٹیکٹ کریں گے؟ کیونکہ آپ پوچھیں گے ابھی تو آپ نے کہا کہ زیادہ ایج کے لوگ جو ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا، ان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے جو ویکسین استعمال ہوگی وہ کوویکس فیسلٹی کے تھرو ہمیں آئے گی، اور اس ویکسین کا نام ہے ایسٹرازینیکا آکسفورڈ۔ یہ ہمیں 17 ملین ڈوزز جو ہیں وہ جون سے پہلے مہیا کر دی جائیں گی، اور ہمیں یہ بتایا گیا تھا، ہم نے پہلے اعلان کیا تھا کہ تقریباً 6 سے 7 ملین ڈوزز جو ہیں وہ مارچ میں آ جائیں گی۔ اب میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہماری اطلاع کے مطابق تقریباً 2 مارچ کے لگ بھگ 2.8 ملین ڈوزز یعنی 28 لاکھ ڈوزز ایسٹرازینیکا کی پاکستان پہنچ جائیں گی۔ یہ بہت اچھی خبر ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی جو اگلا مرحلہ ہے ویکسینیشن کا، اس کا آغاز کر پائیں گے، اور جیسے میں نے عرض کیا اس کا آغاز ہم 65 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں سے شروع کریں گے۔ اس وقت ایسٹرازینیکا کے بارے میں ایک دو باتیں بتا دوں۔ ایک تو یہ WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو عالمی ادارہ صحت ہے، انہوں نے اس ویکسین کو اپروو کر رکھا ہے۔ دوسرا یہ بھی بتاؤں، میں نے ذکر کیا ابھی کہ 65 ملک جہاں یہ ویکسین ہو رہی ہے، ان میں سے 34 ایسے ہیں جہاں اس ویکسین کا استعمال ہو رہا ہے، بشمول برطانیہ کے، یونائٹڈ کنگڈم کے، اور یہ سیف اور افیکٹو ویکسین ہے۔ تو میں پھر آپ کو اس چیز کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ جب یہ ویکسین پاکستان میں آ جاتی ہے اور آپ کی اپنی عمر اور اس کے سٹیج کے مطابق باری آتی ہے، تو اس کو ضرور اس کے لیے رجسٹر کروائیے اور اس کی ڈوزز لگوائیں۔ اچھا، اب فیز 2 جو دوسرا مرحلہ ہے، اس میں ایک اور چیز ہم نے بتائی تھی۔ ابھی تک تو میں نے ذکر کیا فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر جو ہراول دستہ ہماری اولین ترجیح وہ تھی، وہاں سے ویکسینیشن شروع ہوئی۔ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ 65 سے زیادہ سال والے عمر کے لوگوں کو ہم کیسے ویکسینیٹ کریں گے، اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ وہ ہیلتھ کیئر ورکرز جو 60 سے زیادہ کے عمر میں تھے، ان کے لیے جو ویکسین استعمال ہوگی وہ بھی یہی ایسٹرازینیکا ہی ہوگی۔ اچھا، اب
ایک اور کیٹیگری ہے جس کا ہم نے ذکر کیا تھا، اور وہ ہیں ہمارے عمومی ہیلتھ کیئر ورکرز، وہ ہیلتھ کے ورکرز جو فرنٹ لائن پہ تو نہیں لیکن ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں، اور ہم نے کہا تھا کہ ہم اگلا سٹیپ ہے وہ ساتھ ان کا ہوگا۔ تو 22 فروری سے شروع کر کے انشاءاللہ ہم ان کی ایک رجسٹریشن کا پروسیس کر دیں گے، اور اس میں جو ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں اس میں ڈاکٹرز، ڈینٹسٹ، نرسز، فارماسسٹ اور کوئی جو دیگر ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں وہ ایک بڑی آسان سی ویب سائٹ کے ذریعے بڑے آسان طریقے سے اپنے آپ کو پری رجسٹر کر پائیں گے، اور اس کے بعد اس کے 2 یا 3 دن کے بعد وہ کسی بھی جو ویکسینیشن سینٹر ہے وہاں وزٹ کر کے اپنے آپ کو ویکسین لگا پائیں گے۔ چنانچہ اور اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے اس ہیلتھ کیئر ورکرز کے بعد وہ 60 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کا پروسیس ہوگا۔ سو یہ ایک بتدریج جو پروسیس تھا مرحلہ وار جس کا ہم شروع سے ذکر کرتے آئے ہیں، اب اس کے اگلے مراحل سامنے آ رہے ہیں اور ہم اسی کے بارے میں آپ کو تھوڑا بتانا چاہتے تھے۔ اب ایک سلائیڈ بھی اسکرین پہ آپ کو دکھ رہی ہوگی، تو اب میں اس کو بات کو سمرائز کر دیتا ہوں، اس کو بتا دیتا ہوں کہ کیا 3 چیزیں ہم نے جن کا ذکر کیا۔ فوری طور پہ 2 چیزیں ہو رہی ہیں، فوری طور پہ 2 چیزیں ساتھ چل رہی ہیں۔ ایک وہ جو رجسٹرڈ فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکر ہیں ان کو اب انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، وہ 1166 پہ اپنا CNIC بھیج کر رجسٹریشن مکمل کر کے ایڈلٹ ویکسینیشن سینٹرز کی لسٹ دیکھ کے کسی بھی سینٹر میں جا کے اور اپنا جو SMS ان کو جواب آتا ہے اس کو سامنے دکھا کے ویکسینیٹ کروا سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہو گیا کہ ان کو اب انتظار کی ضرورت نہیں، وہ خود سے یہ سٹیپ لے سکتے ہیں۔ دوسری چیز جو اس وقت فی الفور موجود ہے اور جس کو میں پھر سے آپ سے تلقین کروں گا اور گزارش کروں گا کہ اس کو استعمال کریں، وہ ہے جس میں ہم نے کہا کہ اگر آپ کی عمر 65 سال سے زیادہ ہے تو آپ اپنا CNIC 1166 کو بھیجیں، یا نادرا کی ویب سائٹ جو ہے nims.nadra.gov.pk اس پہ جا کے رجسٹر کریں اور دیگر انسٹرکشنز کا انتظار کریں۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا، ہمیں پوری امید ہے انشاءاللہ کہ مارچ کے بالکل شروع میں ان لوگوں کی، ہمارے سٹیزنز کی، ہمارے شہریوں کی ویکسینیشن بھی شروع ہو جائے گی۔ یہ تو 2 چیزیں ہو گئیں جو اس وقت فی الفور موجود ہیں، اور 22 فروری کے بعد جو ہمارے عمومی ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں، تمام ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں چاہے وہ فرنٹ لائن میں نہ بھی ہوں، ان کو ایک اسپیسیفک ڈیزگنیٹڈ ویب سائٹ جس کا ہم ذکر کر دیں گے اس میں رجسٹر کروانا ہوگا، اور پھر وہ جا کے دیکھیں گے لسٹ کہ کون سے سینٹرز ہیں جو ان کو سوٹ کرتے ہیں، وہ سلیکٹ کر کے اور ان سینٹرز میں جا کے اپنے آپ کو 72 گھنٹوں کے بعد اپنے آپ کو جا کے ویکسینیشن کا آغاز کروا سکتے ہیں۔ تو یہ تمام معلومات تھیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ذرا بتانی اور کلیریفائی کرنی ضروری تھی، کیونکہ اس کے بارے میں کچھ ابہام بھی تھا، کچھ سوالات بھی تھے، تو امید ہے کہ آپ کے سوالات میری اس گفتگو کے ذریعے آپ کے سوالات کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا۔ اگر کوئی دیگر معلومات چاہیے ہوں تو ہماری ویب سائٹس موجود ہیں، اور یہ اسکرین کے اوپر کچھ ہم نے انفارمیشن بھی دکھائی ہے تاکہ آپ اس سے مستفید ہو سکیں۔ بہت شکریہ۔ معاون خصوصی صحت ڈاکٹر فیصل سلطان اسلام آباد میں میڈیا بریفنگ دے رہے تھے۔